ان کا صرف اب ذکر کروں گی۔ نمبر 1، باقاعدہ پڑھائی۔ سارے سال باقاعدہ پڑھنے سے ایک ہی مضمون بار بار مختلف زاویوں سے آپ کے ذہن تک پہنچے گا، چاہے تھوڑا پڑھیں یا زیادہ، لیکن باقاعدہ پڑھیں۔ نمبر 2، SQ 3R سے پڑھیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی یادداشت تقریباً 10 گنا بڑھ جائے گی۔ نمبر 3، ایکٹیو لرننگ کے طریقے استعمال کریں۔ آپ جتنی دلچسپی اور عملی شرکت کے ساتھ مضمون سیکھیں گے اتنا زیادہ یاد رہے گا۔ نمبر 4، ایسی غیر نصابی کتب بھی وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں جن سے مضمون کے مختلف زاویوں سے واقفیت ہو اور تازہ تحقیقات کا پتہ چلے۔ مثلاً عام اخبار اور پیشہ ورانہ اخبار رسالے پڑھنے سے مضمون میں دلچسپی اور گہرائی کا اضافہ ہوگا۔ آپ کی مرضی ہے کہ یہ کام کتنا کریں، البتہ میری رائے ہے کہ وقتاً فوقتاً ضرور کریں۔ نمبر 5، اپنی پڑھائی کے کچھ حصے کسی ہم جماعت کے ساتھ مل کر پڑھیں۔ ایسا کرنے سے رفتار تو کم ہو جاتی ہے لیکن سمجھ اور یادداشت زیادہ ہو جاتی ہے۔ رفتار کم ہو جانے کی وجہ سے غالباً آپ سارا کورس اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو حصے یوں تیار کریں گے وہ زیادہ یاد رہیں گے۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہو لیکن پڑھنا ضروری بھی ہو، ایسے میں کسی کے ساتھ پڑھنے سے پڑھائی میں دل لگ جاتا ہے، یعنی پڑھائی ایک بوجھ کم اور مشغلہ زیادہ بن جاتی ہے۔ نمبر 6، 45 منٹ پڑھنے کے بعد 10 یا 15 منٹ کا وقفہ لیں تاکہ آپ کا دماغ تازہ دم ہو جائے۔ اس وقت میں آپ کچھ تفریح، گپ شپ کر سکتے ہیں یا اپنی کوئی ذمہ داری سمیٹ لیں، مثلاً بستر بنانا، کمرہ صاف کرنا یا گھریلو کاموں میں مدد کرنا۔ خاص طور سے جو لوگ زیادہ پڑھاکو ہیں میں انہیں مشورہ دوں گی کہ ان وقفوں میں اپنی تفریح اور ذمہ داریوں دونوں کی طرف توجہ دیں، کیونکہ پڑھنے سے امتحانوں میں کامیابی تو میسر آ جاتی ہے، لیکن عملی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ذمہ داری کی عادت، تفریح اور انسان دوستی کی عادتیں بھی انتہائی ضروری ہیں۔ نمبر 7، آپ اپنے تجربے سے اندازہ لگائیں کہ آپ کا دماغ کس وقت بہتر کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ صبح کے وقت زیادہ مشکل کام کرتے ہیں، کچھ لوگ شام یا رات کے وقت۔ آپ اپنا مقابلہ کسی دوسرے انسان سے نہ کریں۔ اگر آپ کے بہن بھائی، کزن یا ہاسٹل میں ساتھی کسی دوسرے وقت پر پڑھتے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ آپ اپنے دماغ کا اندازہ لگائیں اور مشکل مضامین اس وقت پڑھیں جب آپ کا دماغ سمجھنے یاد کرنے کے لیے زیادہ آمادہ ہو۔ عموماً میں سمجھتی ہوں کہ انسان رات کو آرام کرے اور دن کو کام کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ البتہ کچھ لوگ راتوں کو جاگ کر پڑھنا اور دن کو سونا پسند کرتے ہیں۔ میں اسے ایک صحت مند عادت نہیں سمجھتی، البتہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی مجبوری ہو۔ ہاں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں لیکن اسے بدلنا چاہتے ہیں تو غالباً آہستہ آہستہ اس ٹائم ٹیبل کو بدلنا آسان ہوگا، ایک دم بدلنا مشکل ہوگا۔ یعنی روزانہ گزرے ہوئے کل کی نسبت 10-15 منٹ پہلے سونے کی کوشش کریں اور اتنا ہی وقت جلدی اٹھ جائیں۔ اس طرح آپ رفتہ رفتہ اپنے دن رات درست کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، نیند آ رہی ہو تو ضرور سو جائیں۔ اپنے آپ کو زبردستی جگانے سے آپ کا ذہن کم تر طریقے سے کام کرے گا۔ نیند فطرت کا تحفہ ہے۔ آپ کی تھکن کو دور کرنے کے لیے، آپ کو تازہ دم بنانے کے لیے اس تحفے سے انکار نہ کیجیے۔ نیند پوری کر کے اٹھنے سے آپ کا ذہن زیادہ مشقت کے لیے تیار ہوگا۔ کبھی کبھار کم سونا آپ کی صحت کے لیے غالباً گوارا ہوگا، لیکن اگر آپ لگاتار نیند کی کمی کا شکار رہے، آپ کے دماغ اور جسم دونوں متاثر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ بیمار پڑ جائیں، اس لیے برائے مہربانی اپنی نیند کا خیال رکھیں۔ نمبر 9، نیند لانے
یا نیند اڑانے کے لیے کوئی ادویات استعمال نہ کریں، کیونکہ دواؤں سے حاصل کردہ نیند فطرتی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ اس نیند کے بعد آپ اتنے تازہ دم نہیں ہوں گے جتنا فطرتی نیند سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ادویات جسم سے آہستہ آہستہ خارج ہوتی ہیں، اس لیے اگلے دن بھی آپ کا ذہن پوری تندہی سے کام نہیں کرے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے طلباء خواب آور گولیاں استعمال کرتے ہیں۔ باقاعدہ استعمال سے کچھ لوگ عادی بھی ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں دوا کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میری تجویز ہے کہ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ کا گلاس پی لیجئے، ہلکی پھلکی کتاب پڑھ لیں یا کوئی پرسکون کیسٹ سن لیں۔ خاص طور پر ہمارا کیسٹ صحت اور سکون نیند لانے کے لیے بہترین ہے۔ اگر موقع ہو تو نہانے یا کچھ کھانے سے بھی نیند بہتر آ جاتی ہے۔ جب تک نیند نہ آئے نیند کی فکر نہ کریں، کیونکہ فکر کرنے سے نیند اور بھی اڑ جاتی ہے۔ اکثر لوگ سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں۔ بے شک خدا کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نیند اڑانے والی ادویات بھی ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے ذہن کو جگا تو سکتی ہیں لیکن توجہ اور یادداشت میں کمی رہتی ہے۔ اگر کبھی کبھار نیند اڑانے کی ضرورت ہو تو منہ دھونے، نہانے یا چہل قدمی سے اڑ جائے گی۔ اور ہاں، مختلف لوگوں کو 24 گھنٹے میں نیند کی مختلف مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ صرف 5 گھنٹے سو کر چاق و چوبند اٹھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ 9 یا 10 گھنٹے سوتے ہیں۔ نمبر 10، یادداشت بڑھانے کے طریقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب میں یادداشت کے بارے میں آپ کو ایک انتہائی اہم بات بتاؤں۔ کچھ لوگوں کو آنکھ کا دیکھا ہوا زیادہ یاد رہتا ہے، کچھ لوگوں کو کان کا سنا ہوا۔ آپ خود اپنی یادداشت کے بارے میں یہ غور کیجئے کہ جب آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو آیا آپ کے ذہن میں دیکھی ہوئی چیزیں زیادہ یاد آتی ہیں یا سنی ہوئی؟ اگر آپ کی یادداشت دیکھی ہوئی چیزوں کے لیے زیادہ ہے تو تصویریں بنا کر اور اہم نکات لکھ کر یاد کریں۔ اگر آپ کی یادداشت سنی ہوئی چیزوں کے لیے زیادہ ہے تو اونچی آواز سے پڑھیں اور اونچی آواز سے یاد کریں، یعنی آپ کی آواز آپ کو خود سنائی دے۔ کسی سے بات چیت کر کے یا کیسٹ پر مضمون ریکارڈ کر کے بار بار سن لیں۔ نمبر 11، آپ کی یادداشت جون سی بھی ہو، آپ مضمون کا خاکہ لکھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ امتحانی پرچوں میں آپ کو لکھ کر جواب دینا ہوگا۔ مضمون کے حصے جاننا کافی نہیں، بلکہ پورا مضمون تسلسل کے ساتھ لکھنا ہوگا۔ اس لیے مضمون کے اہم نکات کا خاکہ لکھنے کی مشق کریں۔ یوں بھی لکھنے کی مشق کیا کریں کیونکہ ہمارا امتحانی سسٹم اچھا خاصا مضمون نویسی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لکھنا مشکل لگتا ہے تو خط لکھ کر یا اپنی ذاتی ڈائری لکھ کر مشق کریں۔ لکھنے کی صلاحیت یوں بھی زندگی میں جگہ جگہ آپ کے کام آئے گی۔ نمبر 12، آخر میں یادداشت بڑھانے کا انتہائی اہم طریقہ بتاتی ہوں۔ اسے آخر میں بتانے کی صرف ایک وجہ ہے کہ میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرنا چاہتی ہوں، خاص طور سے ان طلباء کی مدد کرنا چاہتی ہوں جنہیں اس طریقے کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ یہ یادداشت کے سہارے ہیں جنہیں میموری ایڈز یا نیمونکس بھی کہا جاتا ہے۔ یادداشت کے سہارے بنانے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ مشکل حقائق کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ ایجاد کرتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جملہ بنائیں جس کا ہر لفظ کسی خاص نقطے کی یاد دہانی کرتا ہو۔ مثلا قوس قزح کے رنگ صحیح ترتیب سے یاد کرنے کے لیے کسی نے یہ جملہ بنایا: رچرڈ آف یارک گینڈ بیٹل ان وین۔ یہاں رچرڈ کے آر سے ریڈ ہے، آف کے او سے اورنج ہے، یارک کے وائی سے یلو، گینڈ کے جی سے گرین، بیٹل کے بی سے بلو،
ان کے آئی سے انڈیگو اور وین کے وی سے وائلٹ۔ یہ یادداشت کا سہارا مجھے ایک استانی نے 6ٹھی جماعت میں بتایا تھا اور مجھے آج تک نہیں بھولا۔ یادداشت کے سہارے بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مختلف نکات سے ایک ایک لفظ کا پہلا حرف لیتے ہیں، سب حروف ملا کر ایک لفظ بناتے ہیں۔ یہ لفظ پر معنی بھی ہو سکتا ہے یا مہمل بھی، یعنی جس کے کوئی خاص معنی نہیں۔ مثلا قوس قزح کے رنگوں ہی سے ایک مہمل لفظ بنتا ہے وب کیور۔ وب کیور میں وی سے وائلٹ، آئی سے انڈیگو، بی سے بلو، گرین جی سے گرین، وائی سے یلو، او سے اورنج اور آر سے ریڈ ہے۔ یاد آیا ہمارے طریقہ مطالعہ کا نام SQ3R بھی بذات خود ایک یادداشت کا سہارا ہے۔ ایک اور مثال دیتی ہوں۔ مجھے یاد نہیں رہتا تھا کہ نئے چاولوں میں زیادہ پانی ڈال کر پکانا ہوتا ہے یا پرانے چاولوں میں۔ آخر کسی نے مشورہ دیا کہ بس یہ یاد رکھوں کہ پرانے چاول پیاسے ہوتے ہیں۔ یہاں لفظ پرانے بھی پے سے ہے، پیاسے بھی پے سے ہے۔ اب آئندہ بھولنے کا امکان نہیں۔ ڈاکٹر غزالہ یہ تو آپ نے بہت دلچسپ مثال دی۔ اور ہاں، میری والدہ نے بتایا کہ انہیں یہ یاد رکھنے میں بہت مشکل ہوتی تھی کہ حابیل اور قابیل میں سے قاتل کون تھا۔ پھر انہوں نے غور کیا کہ قابیل بھی قاف سے ہے اور قاتل بھی قاف سے۔ اس طرح ایک مشکل کام آسان ہو گیا۔ یادداشت کے سہارے بنانے کا ایک زبردست طریقہ تصویریں بنانا ہے۔ ہر اہم نقطے کو تصویر کی شکل میں بنا دیں۔ اس کے لیے مصور ہونا ضروری نہیں، خاص طور پر اگر آپ کی یادداشت آنکھ سے دیکھی ہوئی چیزوں کے لیے زیادہ ہے، یہ انتہائی فائدہ مند رہے گا۔ ایک اور طریقہ شعر و شاعری کا ہے۔ اگر آپ کچھ ادبی ذوق رکھتے ہیں تو آپ جانے بوجھے اشعار یا محاورے یادداشت کے سہاروں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا ولیم بوائڈ نے ایک غدود پیراتھائرائڈ کی زیادتی کی بیماری کی علامات یوں بتائیں: It is a disease of bones, stones and abdominal groans۔ یہاں الفاظ bones، stones اور groans ہم قافیہ ہیں۔ انہیں یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ اگر طالب علم نے ایک مرتبہ بھی اس بیماری کو سمجھ کر پڑھ لیا تو یادداشت کے لیے اس جملے کا سہارا کافی ہے۔ میں نے یہاں میڈیکل کی مثال دی تو یہ بھی کہتی چلوں کہ MBBS میں بیماریوں کا بہترین مطالعہ کرنے کا طریقہ میری نظر میں یہ ہے کہ آپ ہر بیماری کی پہلے پیتھولوجی پڑھیں، وارڈ میں جا کر اس کا مریض غور و خوض سے دیکھیں، واپس آ کر میڈیسن کی کتاب سے بیماری کی علامات اور علاج کے طریقے سیکھیے۔ اس طرح آپ کا علم مربوط اور عملی ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر غزالہ، اب آپ ہمیں سپیڈ ریڈنگ کے متعلق کچھ بتائیں۔ سپیڈ ریڈنگ تیز پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس کا راز یہ ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے لفظوں کی ہجے کر کے نہیں پڑھ رہے، بلکہ پورے لفظ اور کبھی 2-3 لفظ اکٹھے دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ہم اپنے جانے پہچانے لوگوں کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں۔ ہمیں ان کے چہرے کے مختلف حصوں کو علیحدہ علیحدہ پہچاننے کی ضرورت نہیں۔ سپیڈ ریڈنگ کا فائدہ شوقیہ پڑھائی اور آسان مضمون میں بہت زیادہ ہے، یعنی آپ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ البتہ جب مضمون مشکل ہو یا اس پر امتحان دینا ہو تو سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے آپ کو کئی جگہ رکنا پڑے گا۔ آپ کی رفتار کچھ کم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی وقت کی بہت بچت ہوگی۔ سپیڈ ریڈنگ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ آپ اس زبان پر عبور رکھتے ہوں۔ زبان کے ذکر سے یاد آیا، میرا دل دکھتا ہے ان لاکھوں طلباء کا حال دیکھ کر جو محنت کرتے ہیں لیکن انگریزی پر عبور نہ رکھنے کی وجہ سے کالج اور یونیورسٹی میں شدید پریشانی اٹھاتے ہیں۔ کاش میرے پاس ان طلباء کے لیے کوئی آسان حل ہوتا، لیکن جب تک ہمارے ملک میں تعلیم کے 2 علیحدہ نظام چل رہے ہیں، اس کا کوئی آسان حل نہیں۔ فی الحال میں یہ کہوں گی کہ انگریزی سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے اس کا استعمال ضروری ہے۔ جو زبان ٹھیک طرح سے نہیں آتی اسے استعمال کرنے میں اکثر لوگ جھجک محسوس کرتے ہیں۔ یہ جھجک ہی ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
آپ اس جھجک پر قابو پائیے۔ مثلا میری اپنی پنجابی رواں نہیں ہے۔ جب میں پنجابی بولتی ہوں تو کبھی لوگ مجھ پر ہنستے ہیں، لیکن میں پھر بھی مشق کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتی ہوں۔ اس طرح میری پنجابی بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ بھی انگریزی پڑھنے، لکھنے، سمجھنے اور بولنے کی مشق کیجیے، چاہے کبھی لوگ آپ کی غلطیوں پر ہنسیں۔ انگریزی کی خبریں پڑھیں اور سنیں۔ انگریزی کی ہلکی پھلکی غیر نصابی کتب بھی پڑھنے کی عادت بنائیے۔ جب موقع ملے انگریزی بولیں۔ کئی بڑے شہروں میں انگریزی سکھانے کے اسکول بھی کھل چکے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت اور کچھ پیسہ ہو تو ان اسکولوں میں 6 مہینے میں اچھی خاصی رواں انگریزی سیکھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر غزالہ، سلیکٹو اسٹڈی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر ہمایوں، عموماً لوگ سلیکٹو اسٹڈیز سے یہ مراد لیتے ہیں کہ پورا کورس پڑھے بغیر صرف کچھ حصوں کی تیاری کر کے امتحان دے دیا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسے اساتذہ بھی ہیں جو کورس کے کچھ حصے نہیں پڑھاتے اور کہہ دیتے ہیں یہ امتحان میں نہیں آئے گا۔ جب ایسا حصہ امتحان میں آ جائے تو طلبہ بہت برہم ہوتے ہیں اور کبھی واک آؤٹ بھی کر دیتے ہیں۔ ویسے اساتذہ کی اپنی مجبوریاں اور پریشانیاں کافی ہیں، پھر بھی میرا خیال ہے کہ اساتذہ کو محنت اور شوق سے زیادہ کورس پڑھانا چاہیے۔ جو حصے وہ نہ پڑھا سکیں انہیں پھر بھی پڑھنے کی تاکید کرنی چاہیے۔ طلبہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مستند سلیبس یعنی کورس حاصل کریں، تمام کورس کا مطالعہ کریں اور اپنے اساتذہ کو بھی گزارش کریں کہ وہ برائے مہربانی انہیں پورا کورس پڑھائیں۔ ہاں البتہ امتحان سے پہلے پریپ لیو یعنی تیاری کی چھٹیوں میں پورا کورس پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے پچھلے سالوں کے امتحانی پرچوں کا مطالعہ کریں اور زیادہ وقت ان مضامین کو دیں جو بار بار امتحانوں میں پوچھے جاتے ہیں۔ ان آخری مہینوں اور عین امتحان کے دنوں میں سلیکٹو اسٹڈی کی قائل ہوں، لیکن سارا سال سلیکٹو اسٹڈی کرنا انتہائی خطرناک کام ہے۔ ڈاکٹر ہمایوں، چند ضروری باتیں ہیں جو میں اس کیسٹ میں مختصراً ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ اگر ہمارے سامعین میں سے کسی کو ان مسائل پر تفصیلی رہنمائی چاہیے ہو تو وہ ہمیں خط لکھیں یا مرکز پر تشریف لائیں۔ ایک تو آپ کے وقت کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو پڑھائی کے لیے وقت نہیں ملتا تو آپ اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اپنی پڑھائی کے لیے وقت مقرر کریں۔ ایسا کرنے سے پڑھائی کے لیے بیٹھنا آسان ہو جائے گا، ورنہ آپ آج کا کام کل پر ٹالتے رہیں گے۔ آپ یہ بھی سوچئے کہ آپ کی زندگی کا نصب العین کیا ہے۔ اگلے ماہ، اگلے 1 سال میں اور پوری زندگی میں آپ کیا کیا کام انجام دینا چاہتے ہیں۔ جب آپ کو دلچسپ مشاغل پڑھائی کی ذمہ داری سے دور لے جائیں تو آپ اپنے نصب العین یاد کیجئے۔ زندگی میں کئی مرتبہ نصب العین کے حصول کے لیے دلچسپیاں اور مشاغل وقتی طور پر قربان کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی دوستوں عزیزوں کے ساتھ تفریح چھوڑ کر کتابوں کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے۔ بہرحال کسی ایک طرف مکمل رجحان رکھنے کے بجائے اعتدال کی زندگی آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی۔ کمرہ امتحان میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے۔ سوال اور ان کے بارے میں ہدایات غور سے پڑھیں، بلکہ 2-3 بار پڑھیں، کیونکہ سوال یا ہدایات سمجھنے میں غلطی کی تو یہ بہت مہنگی پڑے گی۔ شروع ہی سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے پاس ہر سوال کے لیے کتنا وقت ہے، اسی اندازے کے مطابق چلتے جائیے، چاہے کچھ سوالوں کا مختصراً جواب بھی دینا پڑے، کیونکہ آپ کو آخری سوال کے لیے بھی مناسب وقت چاہیے اور آخری 5-10 منٹ نظر ثانی کے لیے چاہیے۔ ملٹیپل چوائس امتحانوں کی ٹائم مینجمنٹ یعنی وقت کا استعمال انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آپ ہم سے علیحدہ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ پڑھائی کا ماحول پرسکون اور قدر خاموش ہو تو بہتر ہے، ورنہ آپ ہی کچھ شور برداشت کرنا سیکھیے۔ اپنے گھر والوں سے ادب اور احترام سے تعاون کی گزارش کیجیے۔ غصے اور چڑچڑے پن سے گھر کا ماحول خراب ہوگا اور پڑھائی بھی مشکل ہو جائے گی۔
لوگ ٹیوشن کے بارے میں اکثر سوال کرتے ہیں. میری رائے ہے کہ پہلے آپ اس کیسٹ میں بتائے ہوئے طریقے آزمائیے. اپنے اساتذہ، بڑے بہن بھائیوں، کزنز یا والدین سے جو مدد مل سکے حاصل کیجیے. آپ کے ہم جماعت بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اگر یہ تمام وسیلے کافی نہ ہوں تو بے شک ٹیوشن حاصل کیجیے. اور ہاں، خدا کے واسطے بد دیانتی کے راستے اختیار نہ کیجیے. جو مزہ محنت اور دیانت سے حاصل کی ہوئی کامیابی میں ہے وہ بد دیانتی میں نہیں. ڈاکٹر ہمایوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پریشانی یا مجبوری کی وجہ سے آپ کے پاس پڑھائی کا وقت کم رہ گیا ہو اور امتحان قریب ہو، تو آپ ٹھنڈے دل سے فیصلہ کیجئے کہ آیا آپ اس امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر آپ تیاری کر سکتے ہیں تو یہ فیصلہ کیجئے کہ آیا پورا امتحان دینا ہے یا چند مضامین کی تیاری کرنی ہے. بہرحال اپنی ہمت اور میسر وقت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیجئے. اپنے آپ پر اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں. لوگ کتاب کے انتخاب کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں. کتاب کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے سلیبس اور اپنے استاد کی پسند کا خیال رکھیے. کتاب جامع ہو، یعنی تمام کورس پر احاطہ کرے اور دلچسپ بھی ہو تو بہتر ہے. اپنی ضرورت سے بہت زیادہ مفصل کتاب پڑھنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ بہت ضخیم کتاب کو SQ3R سے پڑھنا مشکل ہوگا، اس لیے کہ SQ3R کے طریقے میں خاصی محنت ہے. انشاءاللہ یہی طریقہ آپ کی کامیابی کا ضامن ہوگا. اگر آپ شادی شدہ ہیں یا بچوں والے بھی ہیں تو گھبرائیے نہیں، آپ اب بھی کامیابی سے تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں. البتہ گھریلو اور تعلیمی ذمہ داریوں کے درمیان اعتدال رکھنا ضروری ہے. جتنا آپ کے ساتھی کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے اتنی پڑھائی آسان ہوگی. اسی طرح نوکری کے ساتھ پڑھائی کی جا سکتی ہے، بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں لاتعداد طلبہ اپنی ہی کمائی سے اپنی تعلیم کا خرچہ برداشت کرتے ہیں. ایک انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنی دلچسپی کے مضامین پڑھیے. ایسے میں پڑھائی آسان اور دلچسپ ہوگی. عملی زندگی میں بھی آپ کو اپنا نصب العین پا کر خوشی ہوگی. بے شک والدین کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے، لیکن آپ کو اپنے رجحان کا بھی احترام کرنا چاہیے. کسی بزرگ کا قول ہے، انسان کی قدر اس ہنر سے ہے جسے وہ کمال تک پہنچائے. اس لیے جو بھی میدان آپ اپنے لیے پسند کریں اس میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کریں. میرا آخری پیغام امتحانوں کی گھبراہٹ سے متعلق ہے. میں پہلے ہی باقاعدہ پڑھائی، SQ3R کا طریقہ مطالعہ، عملی تربیت اور ایکٹیو لرننگ کی اہمیت پر زور دے چکی ہوں. ان طریقوں سے آپ کی سمجھ اور یادداشت انشاءاللہ اتنی زیادہ ہوگی کہ گھبراہٹ کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں، دوسروں سے مقابلہ کرنے سے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں. کسی دوسرے کی پڑھائی یا نمبروں کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں، اپنی بہترین کوشش کریں. اگر آپ کے والدین یا عزیز آپ کی پڑھائی یا نتیجے کا دوسروں سے مقابلہ کریں تو رنج لینے کے بجائے ہنس کر ٹال دیں. اگر آپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے تو پھر کسی اور سے کیا مقابلہ. اور ہاں، بہت بڑے کورس اور بھاری کتابوں کے بوجھ تلے بھی گھبراہٹ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں. بڑے سے بڑا کام بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے. آخر قطرہ قطرہ مل کر ہی دریا بنتا ہے. اپنا روزانہ کا ٹائم ٹیبل اور نصب العین سامنے رکھیے. اس دن کا نصب العین بناتے وقت اپنی ہمت اور میسر وقت کا لحاظ رکھیں. اگر کوشش کے باوجود آج کا نصب العین پورا نہ ہو تو غم نہ کریں، کل کا دن ایک نیا دن ہوگا. جب وہ آج بن جائے آپ پھر سے مناسب نصب العین بنائیے اور کوشش شروع کر دیجیے. میرے تجربے میں گھبراہٹ کی سب سے بڑی وجہ نتیجے کی فکر ہوتی ہے. البتہ نتیجے کی فکر دور کرنے کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ سپر لرننگ کا طریقہ ہے. سپر لرننگ کے بارے میں شیلا آسٹرینڈر، لن شروڈر اور نینسی آسٹرینڈر نے اپنی کتاب سپر لرننگ 2000 میں کچھ باتیں لکھی ہیں
یہ کتاب سوونر پریس نے 1994 میں شائع کی۔ میں اس کتاب میں سے چند چیدہ باتیں آپ کو بتاتی ہوں، اور سب سے بڑی بات ہے مائنڈ پروگرامنگ۔ جب بھی آپ کو ناکامی کا خوف آپ کے ذہن میں آئے تو آپ فوراً اپنے دماغ کی پروگرامنگ کیجئے۔ دماغ کی پروگرامنگ اس طرح کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ آپ اپنی ماضی کی بڑی کامیابی کو یاد کیجئے۔ کون سا موقع تھا، چاہے کوئی تعلیمی کامیابی تھی، چاہے کوئی غیر نصابی کامیابی تھی، مثلاً آپ نے کرکٹ میں چھکا لگایا یا کسی کو کیچ آؤٹ کیا، یا آپ نے بہت اچھی ڈش پکائی یا بہت اچھے کپڑے سیے، کوئی بھی بات جس کے اوپر آپ کو لوگوں نے شاباش دی اور آپ کی تعریف کی، اس موقع کو یاد کیجئے۔ اب آپ یاد کیجئے کہ کون سے لوگ آپ کو کس طرح مبارکباد دے رہے تھے، ان لوگوں کے چہروں کو تصور میں لائیں، اور جو وہ باتیں کہہ رہے تھے اور جو وہ باتیں کر رہے تھے، مثلاً کوئی آپ کو گلے لگا رہا تھا، کوئی آپ کے کندھے پر تھپکی دے رہا تھا، ان باتوں کو یاد کیجئے اور ان کے جملوں کو اپنے ذہن میں دہرائیے۔ اب آپ یاد کیجئے کہ آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہے تھے۔ آپ یقیناً اس وقت خوشی محسوس کر رہے ہوں گے، اور اس وقت جب کہ آپ نے کامیابی کے لمحے کو تفصیل سے یاد کیا ہے، آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، یہ سب بہتر کام کریں گے، اور آپ کا کام وقت پر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور بہت بہتر طریقے سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ جب بھی ایک کام کو بہتر طریقے سے کرنا ضروری ہو تو پہلے مائنڈ پروگرامنگ کے اوپر 2-3 منٹ لگائیں، اس کے بعد اس کام کو کیجیے۔ اسی طرح جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں پہلے 2-3 منٹ لگا کر مائنڈ پروگرامنگ یعنی دماغ کی پروگرامنگ کیجیے، اس کے بعد آپ اپنی پڑھائی کیجیے۔ دماغ کی پروگرامنگ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو مثبت جملے بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں ذہین ہوں، میرا حافظہ بہت اچھا ہے، میں اس امتحان میں انتہائی کامیاب رہوں گا، میرے اتنے فیصد نمبر آئیں گے، بلکہ وہ نمبر لکھ کر اس کا مارکر سے نوٹس بنا کر اپنے کمرے میں کسی الماری یا دروازے پر ٹیپ سے لگا دیں تاکہ آپ کا ہدف آپ کو مستقل نظر آتا رہے۔ اور میں پرسکون رہوں گا، امتحان میں نروس نہیں ہوں گا، اور امتحان میں پرسکون رہوں گا اور شاندار اعلیٰ کامیابی حاصل کروں گا۔ اب آپ کامیابی کے جشن کا بھی تصور کیجئے کہ آپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے اور آپ اپنی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ کیا آپ اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا پسند کریں گے؟ کیا آپ اپنا کامیابی کا جشن منانے کے لیے کسی غریب کی امداد کرنا پسند کریں گے، یا کوئی مزیدار چیز اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے؟ اپنی کامیابی کے جشن کا تصور کیجئے جو اس آنے والی کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے جشن منانا ہے۔ اس کے علاوہ سپر لرننگ کے 2 اور سٹیپس آپ کو بتا دوں، ایک ہے بریتھ ہولڈنگ اور دوسرا ہے انٹونیشن۔ بریتھ ہولڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل چیز یاد کرنی ہو، یا بہت اہم چیز یاد کرنی ہو، یا بہت مشکل چیز یاد کرنی ہو، تو آپ ایک لمبا اور گہرا سانس لیجئے۔ اب آپ اپنے سانس کو روک لیجئے اور رکے ہوئے سانس کے ساتھ ساتھ جو چیز پڑھنی ہے اسے آنکھوں سے پڑھیے۔ آپ نے الفاظ زبان سے ادا نہیں کرنے، کیونکہ اگر آپ نے الفاظ زبان سے ادا کیے تو آپ کا سانس ٹوٹ جائے گا۔ جب آپ مزید سانس کو نہ روک سکیں تب آپ سانس کو باہر نکال دیں۔ اسی طرح دوبارہ گہری سانس اندر لیجئے، سانس روکیے، سانس کو رکی ہوئی حالت میں آپ اس چیز کو پڑھیے، اور پھر جب سانس مزید نہ روک سکیں تو سانس باہر نکال دیں۔ غالباً آپ 3 یا 4 سیکنڈ کے لیے سانس روک سکیں گے۔ دیکھا گیا ہے کہ جس وقت ہم سانس روکتے ہیں تو ہمارے دماغ میں الفا کی بجلی کی لہریں بڑھ جاتی ہیں اور بیٹا کی بجلی کی لہریں کم ہو جاتی ہیں، اور اس صورتحال میں دماغ کی یادداشت کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ جس وقت آپ بریتھ ہولڈنگ یعنی سانس کو روکنے کا طریقہ استعمال کریں گے اس وقت آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، لیکن جب آپ کلاس میں استاد کے سوالوں کے جواب دیں گے اور جب آپ ٹیسٹ دیں گے یا ایگزام دیں گے امتحان کے وقت، آپ کو واقعی میں ایک فرق محسوس ہوگا۔ چونکہ اس میں تھوڑی زحمت ہوتی ہے، اس لیے میری تجویز ہے کہ سانس روکنے کا عمل صرف اسی وقت کیجیے جس وقت کے آپ کو کسی مشکل یا اہم چیز کو یاد کرنا ہو، اور سارا نصاب اس سے یاد مت کیجیے۔
اب میں آپ کو بتا دوں کہ انٹونیشن کیا ہے. انٹونیشن کا مطلب آواز کو اونچا نیچا کرنا. جب آپ آواز کو اونچا نیچا کرتے ہیں تو آپ کی توجہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے لیے آپ انٹونیشن کے طریقے کو اپنی نماز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں کسی صورت بھی نماز میں توجہ قائم نہیں ہوتی، لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ وہ آواز کو اونچا نیچا کریں، یعنی اس طرح پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس طرح ایک آیت اونچی آواز اور ایک آیت نیچی آواز پڑھنے سے ان کی توجہ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور آپ بھی اس طریقے کو توجہ کے اضافے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور آخر میں کہتی ہوں کہ آپ میری کتاب تعلیمی کامیابی کے راز